وہ محفوظ کر گئے, اپنے بچوں کو یتیم کر گئے, لیکن کروڑوں بچوں اور بچیوں کو محفوظ کر گئے. ہمیں اس قربانی کو, عظیم قربانی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر استادوں کو شہید کیا جاتا ہے, ٹیچرز کو, انجینئرز کو. تو یہ بربادی یہ کسی دشمن کی ہے یا اپنوں کی ہے؟ مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس سڑک کو آپ خونی سڑک کہتے ہیں, کراچی سے لے کر چمن تک, جس میں ہر روز, ہر مہینے, ہر ہفتے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ مارے جاتے ہیں, اس کے لیے, اور میں یہاں پر جو اب کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں, اس کو خود نمائی نہ لیں کہ یہ جو 415 ارب روپے کا ڈاکٹر مالک صاحب جو منصوبہ وفاق نے بنایا ہے کراچی سے لے کر چمن تک سڑک بنانے کے لیے, جس کو ہم ایکسپریس وے کہتے ہیں, N25, 415 ارب روپے یہ وفاق نے مل کر, وفاقی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میں نے مشورہ کیا, اور ہم دونوں نے یک زبان کہا, یہ جو تیل کی اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی, یہ سال پرانی بات ہے, 1.25 سال, تو ان کو اس کے اوپر پاکستان کے 4 صوبوں کا حصہ تھا, اس کو ہم نے ریٹین کیا, اور بلوچستان کی جو سڑک ہے, جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم بنائیں گے, اور وہ فنڈ موجود ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. لیکن اگر اس سڑک کو خونی سڑک سے بدلنے کے لیے امن کی سڑک بنانے میں جو دہشت گرد دن رات وہاں پر امن کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں, تو یہ سڑک نہیں بن سکتی. تو مجھے بتائیں کہ یہ کس کا فائدہ ہے؟ کیا اسٹیٹ یہ چاہے گی کہ وہاں پر قتل و غارت ہو؟ اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور 4 صوبے 4 بچوں کی طرح ماں کی گود میں بچوں کی طرح ہوتی ہیں, جو شفقت اور پیار اور محبت, اور راتوں کو جاگتی ہے کہ میرے بچے کو ہوا نہ لگ جائے, کھانسی نہ ہو, اس کو اچھی تعلیم ملے, اچھی خوراک ملے. تو اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ان کے بچوں کے لیے اگر منصوبے خوشحالی اور ترقی کے بنائے جائیں, اور اس کے لیے ایک مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر, بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں, دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے, قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا. تو آج میں جو آپ کے سامنے یہ معروضات انتہائی ادب سے لیکن انتہائی دیانت سے پیش کر رہا ہوں, یہ لمحہ فکری ہے. ہمیں اس کے اوپر حقیقت سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اپنے دل و دماغ کو اس کے اوپر لگانا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. جو کچھ ہو گیا ہو گیا. آج بھی ہم ان مسائل کو سامنے رکھ کر ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں, بزرگ, اگر وہ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے. جب مارکہ حق ہوا, پوری قوم یکجاں و غالب تھے. مہران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک, اور پنجاب کے میدانوں اور KPK کے برف پوش پہاڑوں تک پوری قوم ایک تھی. تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک جذبہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم بیٹھ جائیں اور ایک فرینک ڈائلاگ کریں, مہذب طریقے سے, سخت سے سخت جو مسئلہ اس کو لے کے آئیں مہذب طریقے سے. تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا. گوادر پورٹ, یہ وہ پورٹ ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے شاندار یہ ایک بندرگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ کیپیبلٹیز دی ہیں. اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ 1 لاکھ ٹن کا جہاز یہاں پر آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ جو ساتھ بنا ہے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے تحفتاً دیا. میں نے گوادر پورٹ کی جو آپریشن تھی PDM کی گورنمنٹ میں, بالکل وہ نہ ہونے کے برابر تھی.
میں نے اس وقت آرڈرز دیے کہ کم از کم سرکاری جو ساز و سامان پاکستان آتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گندم ہے یا وہ مشینری سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے، 60% اس کا حصہ تھرو گوادر پورٹ وہ اپنا شپن ہوگی اور پھر وہ پاکستان کے سسٹم پہنچے گا. یہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا، یہ دل کی تمنا اور دل کی امنگ تھی، محبت تھی بلوچستان کے ساتھ، کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے ساتھ کہ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. وہ کسی ایک صوبے کی تو ہو سکتی ہے، وہ پنجاب کی ہو سکتی ہے، سندھ کی ہو سکتی ہے، کے پی کی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر چلیں گے. جائز شکایات ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ بیٹھ کر ان کو سننے کو تیار ہیں اور حل کرنے کو تیار ہیں. میں اسی طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں میر صاحب ہمارے چیف منسٹر بلوچستان، تو سب سے پہلا انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہمیں جو بلوچستان کی جو کسان ہیں ان کے ٹیوب ویلز، اس کا وفاق کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، اور پانی وہاں پر بجلی آتی نہیں آتی، اس کا بے پناہ نقصان ہے. میں نے ان کو بٹھایا، فوراً بات کی، تو کوئی 70 ارب روپے کے تخمینے سے ہم نے منصوبہ بنایا کہ وہ 20,000 یا 22,000 وہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو جو بجلی ایک چوری بھی ہوتی ہے، پانی بھی، ان کو ہم ریپلیس کر کے تو شمسی توانائی سے لے کے آئیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم 70 ارب میں 30% میں ڈالوں گا، باقی آپ ڈالیں. میں نے کہا کہ بظاہر بات چیت تو ہوتی ہے. بارکیف وفاق نے 40 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے، اور آج الحمدللہ 20,000 سے زائد ٹیوب ویل وہاں پر لگ چکے ہیں. بالکل اسی حوالے سے میں 2 باتیں کر کے بات ختم کروں گا کہ جب 2010 میں NFC ایوارڈ کے اوپر بحث ہو رہی تھی، چاروں صوبے موجود تھے، میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں محمد نواز شریف کی مہربانی سے میں وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا. میرے انتہائی قریبی بھائی چیف منسٹر بلوچستان کے اسلم ریحانی صاحب، اور اس طرح سندھ کے چیف منسٹر، کے پی کے چیف منسٹر، ہم کئی نشستیں ہوئی. بلوچستان اسلم ریحانی صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے پیش نظر ہماری جو فنڈنگ ہے وفاق سے اس کو 100% بڑھا دیا جائے. 100% ایک چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، بڑی فراخ دلی سے چاروں صوبوں نے اور خاص طور پر پنجاب نے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا، اور مجھے ایک سیکنڈ کے لیے خیال نہیں آیا کہ میں نے پنجاب اسمبلی سے اجازت لینی ہے یا کسی سے اجازت لینی ہے، اس لیے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ پنجاب اسمبلی کابینہ، میرے بڑے بھائی نواز شریف ایک سیکنڈ میں اس کو آمنا صدقنا کہیں گے کہ بھئی تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ ہے بلوچستان کے، ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں. جب روٹی ایک ہے تو 4 حصوں میں بانٹیں گے، جب 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے مل کر. مشکل اور غم اور خوشی میں ہم برابر کے شریک ہیں. تو ہم نے جناب اس کو سائن کیا. میں نے پنجاب اسمبلی میں جب میں کیس لے کے آیا تو یہاں پر کچھ میرے ساتھی موجودہ گواہ ہیں، پنجاب اسمبلی نے پرزور تالیاں بجائیں. یہ ہے وہ بھائی چارہ، یہ ہے وہ دل کے رشتے، ایک قرآن، ایک خدا اور ایک رسول. جس رشتے میں ہمیں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اس کا وقت آ پہنچا ہے. اور آخری بات میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور آج بھی، اور جب تک میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے جو بھی کوئی پبلک سروس کا جو بھی میرے پاس ذمہ داری ہوگی، میرا یہ ایمان ہے جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے بات کی کہ اگر چاروں بھائی ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے تو وہ ترقی اس خداداد ملک پاکستان کی نہیں ہے. تو اسی حوالے سے پنجاب میں چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوتی تھی، چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے وظائف ہوتے تھے اپنا ان بچوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے نمبر لیتے تھے، چاہے اس کے لیے داخلہ ہوتا تھا دانش اسکولوں میں، چاہے باہر کے ٹرپس ہوتے تھے، اور جو بھی
اس حوالے سے پنجاب حکومت جو اپنی اسکیمیں جاری کرتی تھیں، چاروں صوبوں کو ہم اس کا ٹوکن رکھتے تھے، لیکن اس ٹوکن اپنا پارٹیسپیشن میں بلوچستان کا شیئر 10% ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا. اور آج بھی وفاق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام اسکیموں میں بلوچستان جو ہے پاپولیشن کے لحاظ سے بلوچستان کا ہم نے شیئر 10% زیادہ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی یہ اپنا مصنوعی کام نہیں ہے، یہ دل کے رشتے ہوتے ہیں، یہ دل سے آواز اٹھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنا ہدایت دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر کے اوپر، اور یہ اقبال کا شعر اس محفل میں انتہائی موضوع ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ وہ رشتہ ہے جو کہ پاکستان کو عظیم بنائے گا، اور جب تک ہم امانت، دیانت اور محنت کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. چاہے کتنے بھی وسائل ہم لے آئیں، جمع کر لیں، محنت کو کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو میں بات ختم کرتا ہوں اس شعر پر کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، میرے بلوچ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد. پلیز اپنا کوشچن کو بہت بریف اور فوکس رکھیں تاکہ میکسیمم کوشچنز کو وی کین انٹرٹین. جناب وزیر صاحب، آپ 415 ارب آپ نے کہا کہتے اس کے لیے رکھے ہیں چمن کراچی چارہ کے لیے. اس دفعہ اس کے لیے ایلوکیشن جو رکھی ہے وہ 100 ارب ہے. میرا آسان اختلاف سرفراز بھٹی صاحب سے، لیکن جو 200 ارب کا بجٹ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا بنایا ہے، صرف 200 ارب کا 205 ارب روپے کا. جب انہوں نے ہمارے سامنے بجٹ رکھ لی ہم حیران تھے کہ پھٹے کپڑے کی طرف سے ادھر سے کھینچ دوسرے جگہ سے نظر آتے تھے، دوسرے جگہ سے کھینچ کے تیسرے جگہ سے نظر آتے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اس معاملے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا جب اس کا وہاں پہ یہ خونی سڑک کو ختم کر کے امن کی سڑک بنانے کے لیے جو سنگ بنیاد رکھا تھا، مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے، اس لیے کہ مجھے بہت خوشی تھی. اور میں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اگلے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال میں مکمل کریں گے، مگر ایک تو ہماری حکومت کی مدت بھی نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2، میں نے جو بات کی تھی وہ صدق دل سے کی تھی. اپنی حکومت کی مدت اسی اسٹرگل میں ہم نے گزار دی کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے. اور ڈیفالٹ کے جو بیج بوئے گئے تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ ایک سیاسی بحث شروع ہو جائے گی. اب میں نے جب دوبارہ اس کا کیا اعلان اور فنڈز 100 ارب مہیا کر دیے، 100 ارب روپے مہیا کر دیے گئے ہیں. میری بات سن لیں، فنڈز اس سے بھی زیادہ موجود ہیں. اگر فنڈز استعمال ہو جائیں 6 مہینے میں، میں آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ 100 ارب ہم اس مد میں اور جاری کر دیں گے انشاءاللہ. مگر یہ سوال ہے کہ فنڈز مہیا کیے جا چکے 100 ارب اور بھی انشاءاللہ ڈٹرمن کر دیں گے. میں بدنام ہوں کہ آئی ایم اے مین ان ہری، کہ جو کام جو کل ہونا ہے میں کہتا ہوں جو کل گزر گیا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. اگر 200 ارب کا 300 ارب بھی مہیا کر دیں، اور خدا نہ خواستہ دہشت گرد جو ہیں وہ دن رات وہاں پر لوگوں کو شہید کرتے رہے، تو سڑک کہاں سے بنے گی؟ 1 انچ سڑک نہیں بنے گی. یہ ہے وہ سوال جو جڑا ہوا ہے جناب لیڈر دی اپوزیشن اس آپ کے ایک جائز سوال کے ساتھ. اس کا ہمیں ایک اجتماعی شعور کے ساتھ حل ڈھونڈنا ہے. ایک بات تو میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ بلوچستان کے 9 اضلاع میں دانش اسکول اس وقت ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، تعمیر ہو رہی ہے. بالکل اربوں روپے کے یہ منصوبے ہیں.
دانش اسکول. اور دانش اسکول وہ جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچ این کالج کے. آپ کے کئی بزرگ جو ہیں وہ ایچ این کالج سے پڑھے ہیں, پر مجھے ذاتی طور پر علم ہے. ایچ این کالج میں تو تمنداروں, وزیر اعظم, گورنرز اور ججز, جنرلوں کے بیٹوں کے علاوہ تو وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. غریب آدمی کو یتیم آ جائے تو ایچ این کالج میں آنی جو اس کے دروازے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو دانش اسکول کا آغاز میں نے پنجاب سے کیا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ وہ یتیم بچہ, وہ یتیم بچی جو ایک خضدار کے علاقے میں یا سندھ کی میران کی وادیوں میں یا پنجاب کے میدانوں میں یا بلوچستان کے برف پوش پہاڑوں میں جو بستے ہیں, کیا ان کا حق نہیں کہ وہ تعلیم کے زیور سے وہ بھی آراستہ پیراستہ ہوں؟ کیا وہ ان کو حق نہیں کہ وہ بھی ایچ این کالج کے ہم پلہ نہیں تو کم سے کم ایک اچھی تعلیم کے حقدار ہوں؟ بالکل. یہ وہ فلسفہ تھا جس کی بنیاد پر ہم نے یہ اسکول بنائے, اور آج اس کا جال پورے پاکستان میں, گلگت بلتستان, اے جے کے سندھ میں, کراچی میں ہم نے, اور ایک سندھ کے اندرون شہر, ایک اندرون میں ایک دو بنائے. پنجاب میں ایک اسکول نہیں بنایا کہ ان کے پاس وسائل ہیں الحمدللہ. اور یہ وسائل ان علاقوں کے لیے ہے جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں. تو یہ اربوں روپے کے منصوبے 9 دانش اسکول بلوچستان میں, جو کہ 100% ایچ این کالج کے ہم پلہ ہیں, بورڈنگ اور لاجنگ کے حوالے سے, اسمارٹ بورڈز ہیں, آئی ٹی لیبس ہیں, بہترین استاد ہیں, وہاں کے لوکل استاد میرٹ پر بھرتی کیے جا رہے ہیں. یہ مجھے تو کسی نے کہا تھا, لیکن میرا یہ فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جتنے بھی وسائل مہیا کر سکوں میں کروں. اس کے علاوہ جو کچی کینال کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے ہیں, ذرا بتائیں گے آپ بلوچستان کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں کیا, بتائیے ذرا. چونکہ پورے ملک کے لیے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 1000 ارب ہے, جو 2018 میں 1000 ارب ہوتی تھی اور 2.6% جی ڈی پی کی ہوتی تھی, وہ گھٹ کے 0.6% رہ گئی ہے. چونکہ بیچ کا جو دور ہے اس میں قرضے بہت لیے گئے, لیکن اس 1000 ارب میں بلوچستان کے لیے 200 ارب رکھا گیا ہے اور پنجاب کے لیے صرف 70 ارب روپے ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ایلوکیشن پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے منصوبوں میں ہے. اور جناب وزیر اعظم, میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, جیسے اب انہوں نے خونی سڑک کی ذکر کیا ہے, بلوچستان کی 2 اہم شاہراہیں جو کہ کئی سالوں سے بند پڑی تھیں, کوئٹہ اور گوادر کا کوئی رابطہ نہیں تھا, 650 کلومیٹر سڑک 3 سالوں میں تعمیر کی گئی. لیکن اس سڑک کو تعمیر کرنے میں 43 ایف ڈبلیو او کے جوانوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا. آپ مجھے بتائیے کہ آج اس سڑک کے بننے سے گوادر سے لے کے تربت سے لے کے پنجگور سے لے کے ککلات سے لے کے کوئٹہ تک, کیا اس پورے خطے کی معیشت میں انقلاب نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے گا, آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن بلوچستان اسمبلی, آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہونا چاہیے, کوئی دو رائے نہیں. میں نے خود اپنی ابتدائیے میں تسلیم کیا کہ جو آپ کا جغرافیائی محل وقوع ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے زیادہ وسائل وہاں پر مہیا کیے جائیں تاکہ جو فاصلے کم ہوں اور دوسری جو سہولیات وہاں پہنچائی جائیں. لیکن اگر مجھے بتائیں آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ وہ دہشت گرد جو ہر چیز کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ماؤں کی گودیں اجاڑنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ دانش اسکول پنپ سکیں گے؟ کیا یہ خونی سڑک امن کی سڑک بن سکے گی؟ کیا وہاں پر مزید شمسی منصوبے ہیں وہ لگ سکیں گے؟ کیا وہاں پر مزید لیپ ٹاپس اور یونیورسٹیاں بن سکیں گی؟ یہ ہے وہ چپتا سوال جس کا آپ کو اکیلے نہیں مجھے بھی جواب دینا ہے, ہم سب کو جواب دینا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن مکالمہ لازمی ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے میری یہ کہ جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے اس میں R&D کا سیکٹر یا برانچ بہت لازمی ہونا چاہیے, اور اس کو ہمارے بلوچستان کے منسٹری آف کامرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ مینوفیکچرنگ پر فوکس ہو. اور سر دوسرا ریکویسٹ ایک یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے بلوچستان کے لیے کیا پلان ہے, کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ. ایک تو جو آنریبل فیڈرل منسٹر ہیں کامرس کے, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ
के साथ इनका करीबी ताल्लुक़ रहता है, और ये सारी जो तजावीज़ आपने अभी जो दी हैं, बड़ी साहिब आपने मशवरे दिए हैं, उनके साथ रहता है। तो मेरा ख़्याल है कि इससे अच्छी तो कोई और बात हो नहीं सकती कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वफाक की जो इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ में की मिनिस्ट्री है, यानी आम तरीन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें ये कॉमर्स है। तो एक तो मेरा ख़्याल है कि आपका उनसे करीबी रब्ता है, अगर नहीं है तो होना चाहिए, ताकि ये मामलात सामने आए। एक बात। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल बात की कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स, गो कि हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट जो हैं वो फिनोमिनली उसमें बहुत इजाफा हुआ है। आज अगर मैं ये कहूँ कि ये साल जो इख्तिताम पर पहुँचा है उसमें हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो हैं वो तकरीबन उसमें 21% उसमें इजाफा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोनेंशियल जो इजाफा जो है ये बतदरीज ये होता जाएगा, क्योंकि आईटी वो शोबा है, वो मैदान है जहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल बलूचिस्तान की, पाकिस्तान के दूसरे सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तान की मईशत को इस तरह पहिया घुमा सकते हैं इतनी तेज़ी से जिसका हद व हिसाब नहीं। एक तो ये है, उसमें मैंने बताया आपको। दूसरा, हमारी जो चावल की जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई, और मैंने उसका फिलफौर नोटिस लिया। फिलफौर सेक्रेटरी कॉमर्स बैठे हैं इधर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स तो हैं, मैं और मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का भी ताल्लुक है इससे। मैंने फिलफौर नोटिस लिया, और जो हमारा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है उसमें से मैंने अपना 11-12 अरब रुपए उनको दिलवाए, ताकि क्योंकि दुनिया में जो हमसाया ममालिक वो सस्ता चावल बेच रहे थे, हमने उनको सब्सिडाइज़ किया, सब्सिडी दी, ताकि हमें डॉलर्स आएँ और ख़जाने में आएँ। उससे फ़र्क पड़ा, लेकिन अभी वो गैप है। स्मगलिंग देखें, स्मगलिंग, मैं उस आइटम का नाम नहीं ले रहा, वो स्मगल होती थी, दहाइयों से स्मगलिंग थी। उस आइटम की स्मगलिंग बंद की, फील्ड मार्शल ने उसके लिए पेशकदमी की बड़ी मजबूती के साथ। उसका नतीजा ये निकला कि जो पिछला साल गुजरा है उस मद में, उस आइटम की मद में 125 अरब रुपए ख़जाने में आए। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये वो कमिटमेंट है, ये पार्टनरशिप है, ये ईमानदारी। मैं बहुत खताकार इंसान हूँ, बखुदा मैं आप सबसे ज़्यादा खताकार इंसान हूँ, लेकिन गवर्नेंस में, पब्लिक सर्विस में इस खताकार इंसान ने हमेशा कोशिश की कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। तो हमें अगर मिलकर अगर हम काम करेंगे, मैदान की वादियों से लेकर मकरान के शहरों तक, पंजाब के मैदानों और केपी में, तो खुदा की कसम खुशहाली का इंकलाब चंद सालों में आ सकता है अगर हम कमर बस्ता हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद सरवर मुसखिल है। जनाब, बलूचिस्तान से दूसरे सूबों को जाने वाले 4 रास्ते हैं, एक कोयटा कराची, एक कोयटा जखमाबाद, एक कोयटा डेरा गाजी खान और एक कोयटा DI खान। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो मेरे दरख्वास्त पे उन्होंने एक 5वीं नेशनल हाईवे की मंजूरी दी, और फिर सैलाब आया और थोड़ा उसको 4-5 साल बाद मुकम्मल मंजूरी हुई और उस पर फिर काम शुरू हुआ। मैं आपके सामने जनाब एहसन इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस रोड में एक 35 किलोमीटर का टुकड़ा रह रहा था जो पंजाब से मिलाता है बलूचिस्तान को, उसकी भी उन्होंने अप्रूवल दे दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म। बलूचिस्तान को इन 4 नेशनल हाईवे से बहुत बेहतर नेशनल हाईवे मिलेगा, जो शॉर्ट भी होगा, जिसमें स्लोप भी है, और बेहतरीन बात यह है सबसे ज़्यादा कि वो पुरअमन रोड है बनिस्बत बाकी 4 नेशनल हाईवेज़ की, कि यहाँ न सरमचार है, न तालिब है, न धमाका है, न डकैती है, इंतहाई महफूज रास्ता है। लेकिन बस अफसोस सिर्फ ये हो रहा है कि उसको अभी 10 साल हो गए बनते बनते, और अब भी उस पर जो काम हुआ है वो 75% हुआ है, 25% रहता है। अगर इस तरफ आप कोई हुक्म फरमा दें, अगर उसमें हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी हिस्सा है 40%,
میں آپ کی موجودگی میں سی ایم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اگر اپنا حصہ بڑھا دیں، بلوچستان کو ایک شارٹ روڈ ملے گا اپنی معدنیات، اپنی سبزیات، اپنی میوجات پنجاب کی منڈیوں میں پہنچانے کے لیے. بہت شکریہ جناب. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اس کو ایسے نوٹ کر لیں. جناب مولوی محمد سرور صاحب، آپ نے جو سیلاب کی بات کی تو مجھے بتائیں، اگین یہ کوئی خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، 2022 کے بدترین سیلاب میں جہاں پر صوبے کی حکومت نے، جہاں پر افواج پاکستان نے دن رات کام کیا، وہاں پر وفاقی حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس وقت میری ذمہ داری تھی، کیا ہم چپے چپے بلوچستان کے نہیں پہنچے جب تک کہ یہ سیلاب کا پانی سمندروں میں دھکیل نہیں دیا گیا، جب تک کہ وہاں پر لوگوں کو خوراک اور کمبل اور خیمے اور ان کو وہاں پر ان کی امداد نہیں پہنچائی گئی، اس وقت تک یہ خادم چین سے نہیں بیٹھا. تو یہ بات اس لیے میں نے کی چونکہ آپ نے سیلاب کا ذکر کر دیا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں. اس لیے جو بھی آپ منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، ترقی اور خوشحالی کی منصوبوں کی، کاش آپ اس بات کی بھی، آپ عظیم محب وطن ہیں، آپ کو ایک کمٹمنٹ دینی ہے کہ پھر ان فنڈز کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی کے منصوبے آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں کے لیے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. جی. اور ہمارے صوبے کے مسائل سارے ایک ہی ہیں. ایک چیز جو میں گلہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت ہی احترام کے ساتھ، آپ کم کے بڑے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب، 2013 میں ہم جاتی عمرہ آئے آپ کے پاس، آپ خادم پنجاب دیں. آپ نے کہا کہ میں بلوچستان کو ایک گفٹ دینے والا ہوں کہ میں ایک کینسر ہاسپٹل وہاں پہ بناؤں گا، اور یہ میری دل کی خواہش ہے. کینسر نہیں، ہارٹ کا دل کا اسپتال، سوری. تو وہ دل کا ہسپتال کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا کیا پوزیشن ہے، وہ تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. آخری سوال جناب وزیر اعظم صاحب، سردیاں ہمارے ہاں مائنس پہ چلی جاتی ہیں، اس میں گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے اسمبلی میں ہر سردیوں میں قرارداد ہم پیش کرتے ہیں، محترم چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا ہوتا ہے، وہاں پر مائنس میں گیس نہیں ہوتا. اور یہاں پہ پنجاب میں جب ہم کراچی جاتے ہیں، ایم ڈی سے ملتے ہیں، تو پنجاب میں یہاں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جو گیس سے چلتی ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، سردیوں میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج ہی آپ ایک حکم جاری کریں کہ جہاں بلوچستان میں اتنی سردی ہوتی ہے، پنجاب کی فیکٹریاں اگر 2 مہینے کے لیے بند ہو جائے تو وہاں پہ ہمارے جو لائف ہے وہ سیو ہوں گے، ہمارے بچے، ہمارے جو عورتیں ہیں وہ آپ کو اور آپ کے اس کو کابینہ کو دعا دیں گے. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل کے ہسپتال کی آپ نے بات کی، تو مہربانی کر کے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر میرا جواب سنیں. میں نے نہ صرف اعلان کیا تھا بلکہ یہ بیٹھے ہیں میر سرفراز بگٹی اور اسلم ریحسانی صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، ان کے بعد جو آئے وزیر اعلیٰ، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے. ہم نے لیٹر لکھا، فنڈ مہیا کر دیے. وہ میں نے تو نہیں بنانا تھا نا اسپتال، میں نے تو فنڈ مہیا کرنے تھے، اور بنانا تو بلوچستان کی حکومتوں نے یا حکومت نے یا وہاں کی جو بھی سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریشن نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنا دوسرے کے صوبے میں ہم جا کر خود تو نہیں کر سکتے، اگر وہ ہمیں حکم دیتے تو ہم کر دیتے. تو فنڈز سالہ سال پڑے رہے، اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بگٹی صاحب اس کا جواب دیں گے اس بات کا پرٹیکولرلی آپ؟ یہ ایک تو جناب وزیر اعظم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو یہاں مجبور کیا. 2010 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے، جب اناؤنس کیا تھا، اس کے بعد سے اس پر کام ہوا. اس کا کہ حکومت بلوچستان نے اپنے 2 ہسپتال بنا لیے تھے. ایک شیخ زاید ہاسپٹل ہے ہارٹ کا، جو بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا، سب کے آپ خود اس ہسپتال گئے. اور دوسرا جو BIEC بھی ہے وہ بھی تیار ہو گیا، ادھر جا کے آپ کے ہارٹ کا بڑا اچھا علاج ہوگا، اللہ آپ کو بیماری سے بچائے. وہ پیسے ہم یوٹیلائز کر دیں گے. اور وزیر پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے M25 کے حوالے سے، تو آپ نے بتایا کہ یہ جو صحبت کے حوالے سے آپ نے اور آپ کی ٹیم
सेक्रेटरी फाइनेंस और मिनिस्टर फाइनेंस हैं। सर मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के ज़मींदारों की नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार एक्शन कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, कल भी वो मुझे फरमा रहे थे कि अल्लाह के फजल करम से सर वो आपका प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ, एंड यूज़र को उसके पैसे उसके घर पे मिले, और आज केस्को का 100+ बिलियन रुपीज़ जो है वो बचे हैं। तो वो क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है, सरदार साहब को जाता है। दूसरा मेरे भाई का सवाल था कि अपने सर्दियों में शदीद गैस की किल्लत होती है, मिनिस्टर पेट्रोलियम बैठे हैं, मैं इनको गुजारिश करूंगा कि इसी हफ्ते आप कोयटा जाएं और जाके सबसे मीटिंग करें और क्या फैसला करके आएँ वहाँ पर। ये एक बात कर लें आप, इसी हफ्ते इसको जाकर रिजॉल्व करके आएँ आइंदा सर्दियों के लिए। ये बात करना चाहते हैं, इनको माइक दे दें। काबिल एहतराम वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये जो हमारे साथी ने जिस तकलीफ़ की तरफ निशानदही की है उसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम है, बट मैं गुजारिश ये करूँगा, सर्दियों के अंदर बलूचिस्तान की ज़रूरत जो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है उसको पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। सर मैं आपके हुक्म के मुताबिक वहाँ चला जाऊँगा। यहाँ पे हमारे 2 बलूचिस्तान के सीनियर वज़रा बैठे हैं, उनकी सरबराही में कमेटी मेरे भाई को उसमें शामिल करके सर वहाँ पे जो मसाइल हैं फरहमी के, उसके अंदर सर जो टेक्निकी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अगर हम मिल के हल करें तो यकीनन हम फरहमी को यकीनी बना सकते हैं। इनके लिए कि आप जिनको भी साथ लेकर जाने चाहें बड़े शौक से मुझे बताएं, मैं उनको कह दूंगा आप जाएं कोयटा, इन सबको बुलाएं। मीर साहब आप इकट्ठे करें इनको, मेरी बात सुन लें, आप भी उसमें तशरीफ लाएं, सब वहाँ पर हों, और चाहे गैस मोड़ें या छोड़ें, इनको गैस मुहैया करें, बस ख़त्म बात। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मेहरबानी आपका सर, आप देखिए सर यहाँ ये बलूचिस्तान के तमाम नोटेबल और अहम शख्सियत बैठे हुए हैं। ये अमन अमान बदअमनी कैसे फैला बलूचिस्तान में, ये भी एक सवाल है। ये सर हमारे कॉम्युनिस्ट पार्टियों, लोकल पार्टियों की वजह से वो उधर जहनसाजी करते हैं अपने जो है मुफादात के लिए, लोगों का जहन को खराब करके, पंजाब से नफरत पैदा करके आज ये हालत हो गया है सर हमारा। हमें पंजाब के अपने जो श्रोता हमारे आर्मी के 11 जो शहीद हो गए, इनका आप वीडियो देखें आपको दुख होगा। खुदा की कसम मैं रोया हूं उनके लिए। ये हमारे वो श्रोता हैं, इनके माओं को, इनके बहनों को, इनके बेवाओं को मैं सलूट पेश करता हूं। बीएंगे बलूचिस्तान की तरफ से मैं उनसे ताज़ियत करने आया हूं आज। वो में हमारे अजीज हैं। हमें इस बदअमनी या ये दहशतगर्दी पशुमानी के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा बलूचों को हमारे। बहुत शुक्रिया। मैं इस हवाले से आपने जो सवाल किया है, हमारा मरकज़ क्या है, हमारी तमन्ना क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, टारगेट क्या है कि मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पर आज की महफिल के हवाले से बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में खुशहाली, तरक्की, अमन अमान का दौर दौरा हो। तो बस आज की महफिल का जो मैं समझता हूँ निचोड़ ये है कि मैं आपसे बतौर एक पाकिस्तानी और वज़ीर आज़म के, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंसानी हद तक हम तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की वसाइल आपके कदमों में निशावर करेंगे, मगर हमें मिलकर जो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी होगी, उसके बगैर ये गाड़ी आगे नहीं चलेगी। और आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया। पाकिस्तान, बलूचिस्तान जिंदाबाद। बाद ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸ਼ੁਰਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਵਸਾਇਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਫਵਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਆਸਤੀ ਚਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। पंजाब दी हर गली हर नुक्कर विच लुकी पई है एक कहानी, एक जज्बा जिहड़ा दुनिया बदल सकता है। ऐने ओ हैरानकुन कामयाबियां, ओ अनसुनिया कहानियां, ओ कारनामे जिहड़े बनाउंदे ने उन्हां नूं खास। पंजाब दे उभरदे सितारे, पंजाब दी पहचान,
ਵੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਉਫਕ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਖਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਕੀਕਤ, ਤਬਸਰੇ, ਤਜਜ਼ੀਏ ਤੇ ਹਕਾਇਕ। ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਾਤ